نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اصول کے اختتام کے بعد ہم باقاعدہ آغاز کرنے والے ہیں قرآن کی تلاوت، ترجمہ، مختصر تفسیر اور آسان فہم تشریح قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کے چند فضائل حدیث میں آتا ہے۔ حدیث بخاری کی ہے، راوی ابی سعید ابن المعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہی سورت سبع المثانی ہے، قرآن عظیم ہے اور مجھے عطا کیا گیا۔ دوسری حدیث بخاری کی ہے، راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی ذکر ہے کہ یہ سورت شفا اور روحانی علاج ہے۔ ایک صحابی نے ایک قبیلے کے سردار کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو شفا یاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ فاتحہ رقیہ شفا دینے والی دعا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حدیث مسلم کی ہے، راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آسمان سے آواز آئی، ایک فرشتہ اترا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری سن لیجئے، آپ کو دو ایسی روشنی دی گئی ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ سورۃ الفاتحہ کی عظمت کے لیے یہی بات بھی کافی ہے کہ نماز کے ہر رکعت میں یہی سورت پڑھی جاتی ہے۔ اس سورت کو ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ نام اس سورت کی الفاتحہ ہے۔ اس نام کے علاوہ اور مختلف نام بھی احادیث مبارکہ میں اور اسی طرح مفسرین نے ذکر کی ہے۔ فاتحہ کا معنی کھولنا، اس کو سورۃ الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی آغاز بھی اسی سورت سے ہوتی ہے۔ قرآن کے دو ترتیب ہے، ایک ہے ترتیب نزولی جس ترتیب سے قرآن کو اتارا گیا، اور دوسری ترتیب جمعی اور ترتیب مصحفی جس ترتیب سے قرآن کو جمع کیا گیا۔ مصحفی اعتبار سے یہ سب سے پہلی سورت اور نزول کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر پر ہے۔ اس سورت میں ایک رکوع اور 7 آیات ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ، یہی سورت قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ مکی سورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اسی سورت میں اسلام کی بنیادی عقائد، توحید، رسالت، قیامت کی اثبات، اعلان اور دلائل ہے، اور اسی صورت میں بندے کو عبادت کرنے کا حکم، مدد استعانت مانگنے کا حکم اور بندے کی طرف سے اقرار ہے، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اللہ تک پہنچنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے ان عقائد کو اپنانا ضروری ہے، ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنا۔ ہدایت کے 4 درجے ہیں، 4 مرتبے ہیں، اور جو لوگ ہدایت پر تھے ان کے اتباع کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان کی اطاعت کرنا، جیسے کہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور اپنے آپ کو بچانا ہے ان راستوں سے جو اللہ کے بجائے غیر اللہ کی طرف جا رہی ہیں، ان لوگوں کے اتباع سے جو اللہ کے بجائے شیطان اور نفس کی اتباع کرتے ہیں، جیسے کہ یہود، نصارہ، مشرکین، منافقین اور تمام فرقے باطلہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم،
بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ان آیاتوں میں اللہ کے 5 نام ذکر ہے: اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک۔ اور یہ عقلی دلائل ہے دعویٰ پر۔ دعویٰ یہ ہے الحمد، تمام تعریف، ہر تعریف للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ رب العالمین، رب کا معنی پالنے والا، معبود، مالک، اصلاح کرنے والا، تربیت کرنے والا، آقا۔ عالمین یہ جمع ہے عالم کی، جس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان، چاند، ستارے، سورج، ہوا، فضا، جن، فرشتے، تمام مخلوقات، حیوانات، انسان، نباتات، جمادات، سب ہی داخل ہیں۔ تو معنی بنے گا اللہ تعالیٰ تمام اجناس کائنات کے تربیت کرنے والے ہیں۔ الرحمن اور رحیم، یہ بھی اللہ کے 2 صفات ہیں، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، جن میں رحمت خداوندی کہ وسعت، کثرت اور کمال کا بیان ہے۔ البتہ رحمان میں عمومیت پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت ہر کس و ناکس کے لیے ہے۔ اس میں مومن، متقی، مشرک، کافر کہ کوئی امتیاز نہیں ہے۔ دنیاوی نعمت اللہ بغیر کسی تخصیص کے، امتیاز کے سب کو دے رہے ہیں۔ البتہ رحمیت کا تعلق یہ آخرت کے ساتھ ہے کہ آخرت میں اللہ کی نعمت، اللہ کی رضا اہل ایمان کے لیے مخصوص ہے، اہل ایمان کے لیے خاص ہوگی۔ مالک یوم الدین، اس آیت مبارکہ میں 3 لفظ ہیں، مالک، یوم اور دین۔ دنیا میں لوگ خود اپنے آپ کو اختیار مند سمجھتے ہیں، ہر کسی کا حکم چلتا ہے، آرڈر چلتا ہے، مجازی مالک ہوتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا، وہی عدل کرے گا اور ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔ یوم کے 3 معنی آتے ہیں۔ یوم کا معنی دن، کبھی اس سے مراد قیامت ہوگی جیسا کہ یہاں، کبھی دنیاوی دن ہوگی جیسا کہ سورۃ الانفال میں آتا ہے، اور کبھی مراد زمانہ اور مطلق وقت ہوگی جیسا کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے۔ الدین، اس کا معنی دستور، طریقہ بھی آتا ہے، معنی جزا، سزا، بدلہ بھی آتا ہے جیسا کہ یہاں معنی اطاعت، فرمان برداری، تابعداری بھی آتا ہے جیسا کہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 29، اور معنی شریعت، ملت اور دین بھی آتا ہے جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ 4 لفظ ہیں، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، چاہے عبادت بدنی ہو جیسا کہ نماز، مالی ہو جیسا کہ زکوٰۃ، مالی بدنی دونوں ہو جیسا کہ حج، اس کے علاوہ روزہ، جہاد، انفاق، عبادت باللسان، جتنی بھی عبادت کے اقسام ہیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَإِيَّاكَ، اور خاص تجھ ہی سے، نستعین مدد مانگتے ہیں ہم، دعا مانگتے ہیں ہم، نصرت مانگتے ہیں ہم۔ دعا یہ عبادت کی مغز ہے، عبادت اللہ کے لیے، دعا بھی اللہ ہی سے۔ اولاد مانگنا ہو، عزت مانگنا ہو، مال مانگنا ہو، دولت مانگنی ہو، سب کے سب خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ تو اے اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اور دعاؤں میں سے اہم اور ضروری دعا وہ ہدایت کی ہے، ایمان کی ہے، اور پھر اسی پر استقامت کی ہے۔ اللہ کے تعریف کی بات نہایت خلوص کے ساتھ یہی عرض ہے، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں سے دعا کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کے حضور میں عرض کرتے ہیں، اللہ
اہدنا دکھا دے ہمیں، چلا دے ہمیں، استقامت دے ہمیں، مضبوط کر دے ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ راستے سے مراد دین اسلام، توحید کا راستہ ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے تمام انبیاء گامزن رہے۔ جب شیطان نے انسانوں کو راستے سے ہٹانے کے چیلنج کیا تو پھر اللہ نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے جو میرے طرف آتا ہے۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت کہ تو نے انعام کیا۔ اللہ کے انعامات بے شمار ہیں، نعمت بے شمار ہیں، مراد یہاں دینی اور روحانی انعامات ہیں۔ علیہم ان پر، مراد اس سے انبیاء ہے، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور یہی لوگ قرآن کے راستے پر تھے، اور یہی لوگ پوری امت کے لیے نمونہ ہے۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اگر جنت کو پہنچنا ہے، اللہ کی عذاب اور غضب سے بچنا ہے، تو تمہارے لیے نمونہ یہی لوگ ہیں۔ ان کے نقش قدم پہ چلتے رہو، اللہ بھی ملے گا، اللہ تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے، ان لوگوں کے راہ پہ چلنے سے، نقش قدم پہ چلنے سے، اتباع کرنے سے پناہ مانگا گیا، جن پر غضب کیا گیا اور جو گم ہو گئے، گمراہ ہو گئے، جیسے کہ یہود اور نصارہ۔ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ جو گمراہ ہوئی۔ مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقف اور جہالت کی سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئی اور افراط تفرید کا شکار ہو گئے۔ آمین۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول کیجئے۔